أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنكم واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے. محترم ناظرین، سورۃ مریم کی آیات 41 تا 46 تلاوت کی گئی. محترم ناظرین، تمام انبیاء علیہ السلام واجب الاحترام اور واجب التکریم ہے. لا نفرق بین احد من رسولہ، میں کسی بھی رسول میں کوئی فرق نہیں. سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کے طرف سے بھیجی گئی مخلوق کی طرف سے رسول اور نبی ہیں. چونکہ موقع کی مناسبت سے جو میں نے ابراہیم علیہ السلام یہ آیات جو پڑھی تو اس کا زندگی ایک مختلف نوعیت کی تھی. اور دوسرا بات یہ ہے کہ دنیا کی تمام ہستیوں میں صرف 2 ہستیاں ایسی ہیں جس کا حسن و ثنا ہمارے لیے سنت ہے اور ہم اس کے پابند ہے کہ اس کی سنت کی تعمیل کرے. ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا ہے ابراہیم علیہ السلام. قرآن میں مختلف جگہوں پر اس کی زندگی کا حالات موقع کی مناسبت سے بیان کی گئی ہیں. وہ بڑی دلچسپ بھی ہیں اور ساتھ ہی نوع انسانیت کے لیے ایک عبرت کی نشانی بھی ہے، ایک نصیحت ہے اور ایک داد ہے، ایک حوصلہ ہے کہ جب اللہ پر کوئی یقین کرے، اس پر توکل کرے، بھروسہ کرے تو زندگی کی کسی بھی شعبے یا کسی بھی پہلو میں ناکام نہیں ہوتی، بلکہ یہ حکمرانی
اس کا حق ہے کہ دنیا میں بھی وہی حکمران رہے اور آخرت میں بھی سرخرو رہے۔ اس صورت میں تمام انبیاء علیہ السلام کی چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کی گئی ہیں، چونکہ یہاں پہ ایک خاص پروگرام جو ہمارے ہاں قربانی کے نام سے مشہور ہیں، لہذا اسی وجہ سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور چونکہ اس کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تاکہ ہم بھی اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ محترم، آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہیں کہ اذکر فی الکتاب ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی داستان کو یاد کرو۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنی اور نہ دیکھی اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تم میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ یا ابتی لا تعبدوا شیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان، شیطان کی پوجا نہ کیجیے۔ لا تعبد، شیطان کی اطاعت نہ کیجیے۔ شیطان کیا ہے؟ خواہشات، اپنی خواہشات کی اطاعت نہ کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، اے با جان، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، بس جواب میں اس کی باپ والد محترم اس کو کیا کہتا ہے؟ قال اراغب انت آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ لئن لم تنتہ لارجمنکم واہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے، میں تجھے جلاوطن کروں گا۔ جواب میں ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام سلام علیک کہا،
اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ عزیز من، یہ داستان کا ایک حصہ ہے کہ جب بیٹے کو ہوش آیا، میچور ہو گیا، تو اس نے اپنے باپ، اس وقت کا وہ بڑا ہیڈ پریسٹ تھا، پیشوا تھا، اور پیشوا ایسی ہستی ہوتی ہے، یہ بادشاہ راجہ سب کچھ ہے، یہ پیشوا کی نشانی پر چلتے ہیں، جو کچھ وہ بتاتے ہیں اس پر اس کی اشاروں پر چلتے ہیں۔ یہ بڑا وزیر اعظم کیا ہوتا ہے، بادشاہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے گائے کے سنگ وہ بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، گائے کا سر جو ہے سنگ وہ بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، اور دودھ دوہنا وہ پیشوا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی حکومت کی جتنی بھی مزے اور جتنی بھی کریم ہے وہ پیشوا لیتے ہیں، اور مصیبت اور مشکلات اور جنگ جدل کے لیے وہ بادشاہ کو سامنے لاتے ہیں۔ یعنی ایک عجیب پروگرام ہے، اب بھی ہے اس زمانے میں، جتنی بھی یہ فقیہ اور یہ پیشوا لوگ ہیں، لوگ اس کی قبروں تک جاتے ہیں اور وہاں پہ چادر چڑھاتے ہیں، اور اس کو زندہ نہیں، اس کو مردہ تصور نہیں کیے تھے، وہ کہتے کہ یہ زندہ ہے، اور اسی پہ دوسرے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور باپ کا مکالمہ تھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اس باپ نے جو کہا تھا اس کو جلاوطن کر دیا گیا، اور اسے بہت سی مشکلات سامنے آئے، اور اسے سرٹیفکیٹ ملا، اس ساری مشکلات کو وہ بڑی خوش اسلوبی اور بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے برداشت کی، اس کا مقابلہ کیا، اور آخر میں اسے اللہ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ملا، اور سرٹیفکیٹ کیا تھا؟ وَجَعَلَ كَإِمَامًا لِلنَّاسِ اماما، ساری دنیا کے لیے اسے امام بنا دیا گیا۔ عزیز من، جب وہ نمرود اس زمانے کا بادشاہ تھا، فرعون نمرود تاریخ میں بہت مشہور ہے، اور اس نے بھی جو کچھ اس کی دست قدرت میں تھی وہ سارے ان کے خلاف استعمال کی، لیکن جس کا نگہبان اللہ ہو کوئی بھی اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اپنی آبائی گاؤں وطن سے جلا وطن ہوئے۔ جدھر بھی جاتے ہیں مشرق ہی مشرق ہوتے ہیں، سارے لوگ ان کے خلاف، جدھر بھی جاتا ہے دشمن ہے، سارے مشرق پوجا پاٹ یہ والے لوگ ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی
کہ اللہ یہ لوگ کس طرح اس کو میں سنوار سکوں، کس طرح اس کو میں مانوس کر سکوں، یہ تو مجھے دیکھتے ہی بھاگتے ہیں، میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وہ قصہ تو کچھ بیان اسی طرح کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھی کہ تم مردوں کو کیسا زندہ کر سکتے ہو؟ انہوں نے طریقہ بتایا کہ آپ 4 پرندوں کو پکڑے اور اس کو مانوس کریں۔ پرندے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مرغیاں انسان کو دیکھتے ہی بھاگتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کا بھی مشاہدہ اب بھی ہوگا ماشاءاللہ کہ وہ پرندے جب انسان اپنی طرف کے بسر ہننے اپنی ذات کے مانوس کرتے ہیں پھر اس کو پکارتے ہیں تو دور سے آتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ نے ان کے بتایا کہ ان لوگوں کے ساتھ نرم لہجہ اور حقیقت اس کے سامنے رکھ کر اس پر محنت کرے، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ تمہارے ہاں آ جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہی طریقہ اختیار کیا اور ہمارے لیے اسوہ حسن ہے۔ اب بھی حالات ہمارے ملک کے ایسے ہیں کہ جدھر بھی آپ جائیں، کہاں بھی جائیں، دنیا کی کسی بھی حصے میں جائیں، آپ کو اللہ کے نظام کا کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا۔ خود ساختہ لوگ بہت ہیں، مذاہب ہیں، لوگوں نے مذہب اپنے طور پہ مذاہب بنائے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اس کے بڑے بڑے فقیہ ہیں، وہ مر گئے ہیں، وہ بہت ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی قبروں کی اور اس کی ایک زبردست تاریخ لکھا گیا ہے اور سارے اس کا پوجا کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے اصول اور اس کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرتے ہیں، جبکہ سارے ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ حقیقت میں سارے ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے جتے کا، اپنے اپنے مذہب کا، اپنے اپنی جماعت کا ہوگر ہیں۔ اور قرآن بھی اس کی مثال پیتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی طرح نہ ہونا۔ کون سے مشرک؟ اللہ بیان کرتا ہے وہ مشرک جو اپنی دین کو، اپنے قانون کو، اپنے نظام کو تقسیم کر کے مذہب میں کنورٹ کر کے وہ ایک جتھے بناتے ہیں اور پھر ہر ایک اپنی اپنی جماعت کے ساتھ انہیں مگن ہوتا ہے۔ ایضاً آپ بھی ہیں، لا تکون مشرکین الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا، جس نے دین کو مختلف ٹکڑے بنائے اور پھر ہر ایک اپنے اپنے ٹکڑے کے ساتھ مگن ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ عزیزان من، بعد میں لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ سلسلہ انشاءاللہ عید تک روزانہ لحاظ سے ہم بیان کریں گے تھوڑے وقت کے لیے۔ اس میں جو آج کل 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ بھی ہم تفصیل کے ساتھ اپنے فہم کے مطابق آپ بیان کریں گے۔ ایک ہے یہ قربانی جو ہم کہتے ہیں، لوگ قربانیاں کرتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس پر بھی ہمارا بحث ہوگا۔ اور ایک بڑا چیز دوسرا ہے کہ وہ ہے حج، جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ہیں اور آخر رکن ہیں، لہٰذا اس پہ بھی ہماری بحث ہوگی۔ لیکن آج ہم نے ایک انیشل جو ابراہیم علیہ السلام اور اس کے والد دونوں کا مکالمہ تھا، اور اس میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ نمرود نام کا بادشاہ تھا، اصل زیادہ طاقت، زیادہ دولت، زیادہ اختیار، عذر
ایٹ ہیٹ برسٹ تھا اس کے ساتھ تھا، اور دنیا کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام اس کا بیٹا تھا، تو عورتوں کی کمی نہ تھی، مال و دولت کی کمی نہ تھی، جاہ و جلال کی کمی نہ تھی، عزت کی یہ جھوٹی عزت جو دنیا کی ہے اس کی کمی نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ ان مراعات اور ان فیسلٹیز کو انہوں نے ٹکرا کر ننگے پاؤں، پٹھے گریبان، ننگے سر، خاک آلود باڈی، ہر جگہ ویران صحراؤں میں پھرتا پھرتا اللہ کی نظام قائم کرنے کے لیے کوشش کرتا، اور وہ دن بھی آیا کہ اس کو ایک بڑی بادشاہی مل گئی، اس سے زیادہ جو نمرود کی تھی، اس سے زیادہ جو اس کے بعد عذر کی تھی۔ تو یہ چھوٹی سی تقریر میں نے اس لیے بتائی کہ یہ اللہ کے نظام کے لیے، اگر ہم اس چھوٹے چھوٹے یہ تھوڑے تھوڑے مراعات کو ٹکرا دے جو ہمیں یہ لیڈروں سے ملتے ہیں، انہوں نے ہمیں مشرک بنایا ہے، اپنی پیچھے لگائے ہیں، غلام بنا کے اپنی پیچھے لگائے ہیں، ہم ان کا ڈول بجاتے ہیں، ہم ان کی پیچھے چلتے ہیں، ان کی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور اپنے میں سے دشمن بن گئے ہیں، باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا بھائی کے، باپ کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، سارے مشت گریبان ہیں، کوئی پیپل پارٹی کا صفت کرتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا کرتا ہے، کوئی مسلم لیگ کا کرتا ہے، کوئی جماعت اسلامی کا کرتا ہے، کوئی جمعیت علماء کا کرتا ہے، بے اس میں نیچے دڑے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سر اسی طرح نماز بھی تقسیم، زکوٰۃ بھی تقسیم، اب یہ قربانیاں ہیں، اس پہ بھی بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہمارا نظام پرانی نظام بن جائے تو یہ سارے مشکلات ختم ہو جائیں گے، ایک جنت نما ملک بن جائیں گے جس میں نہ دشمنی ہو، نہ دہشت گردی ہو، نہ وحشت ہو، نہ مہنگائی ہو، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہمارے سامنے مشکلات ہیں، ہماری زندگی اجیرن بن گئی ہے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے اگر ہم اپنے ان دو ہستیوں، جیسے میں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ان جھوٹی فقیہوں، یہ مکاتب فکر، یہ سارے یعنی یہ تصوف، یہ طریقت، یہ سارے کے سارے یہ اسلام کے مخالف ہے، قرآن کے مخالف ہے، لہٰذا منہ سے وہ قرآن کہتا ہے، آیاتیں بھی پڑھتی ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ اصل میں جیسا کہ ہمارا تجربہ مشاہدہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک چیز اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس نوجوان تعلیم یافتہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے، یہ ان میں کہ وہ اپنی حقیقت کو جانیں اور اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی سفر ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔